شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بورڈ آف پیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے حملے افغانستان کے گٹھ جوڑ کے ساتھ بھارت کی پراکسی جنگ کا نتیجہ ہیں۔ پاکستان اور فلپائن نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے میں کل کولمبو میں پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں اور انسداد دہشت گردی کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے واشنگٹن میں امن بورڈ کے رہنماؤں کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ فریقین نے پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا اور شراکت داری کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بورڈ آف پیس کے کامیاب افتتاحی اجلاس پر مبارکباد دی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بورڈ آف پیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے تازہ ترین عالمی صورتحال میں مشترکہ اہداف آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بینجامن بلیک نے آج واشنگٹن ڈی سی میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ادارے کے سرمایہ کاری شعبے کے سربراہ کنور کولیمین اور سینئر قیادت بھی اس موقع پر موجود تھی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی معاشی شراکت داری کے فروغ اور دونوں ممالک کے نجی اداروں کے درمیان مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد میں ڈی ایف سی کے کلیدی کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کو توانائی، کان کنی و معدنیات، زراعت اور آئی ٹی کے شعبوں میں منصوبوں کے لیے اپنی سرمایہ کاری میں اضافے کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کارپوریشن کو اپریل میں اسلام آباد میں ہونے والی معدنیات کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے حملے افغانستان میں طالبان حکومت کے گٹھ جوڑ کے ساتھ بھارت کی پراکسی جنگ کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے فرانس 24 کو ایک انٹرویو میں پاکستان میں سیکورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام کے مشن میں پاکستان کے ممکنہ کردار کے بارے میں سوال کے جواب میں وزیر دفاع نے کہا کہ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آرمڈ فورس کے لیے کس قسم کی شرائط کا مسودہ تیار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی آرمڈ فورسز میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اور اس کے پاس اس حوالے سے وسیع تجربہ ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے شرح نمو میں اضافے کے حصول اور سرمایہ بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں 2024-25 کے غربت کی اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے نوجوانوں کو جدید ہنر سے آراستہ کرنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی حکومت کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مستحق خاندانوں کو امداد کی فراہمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بھی 592 ارب روپے سے بڑھا کر 722 ارب روپے کر دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے برآمدات پر مبنی ترقی کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور فلپائن نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے مفاہمت منیلا میں پاکستان فلپائن مشترکہ اقتصادی کمیشن کے دوسرے اجلاس میں ہوئی۔ دونوں ملکوں نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کا جائزہ لیا اور تعاون کے مزید امکانات بروئے کار لانے کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ فریقین نے نجی شعبے کی شمولیت کی اہمیت پر زور دیا اور پاکستان فلپائن مشترکہ بزنس کونسل کو دوبارہ فعال کرنے کی حمایت کی۔
سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے افغانستان میں خواتین کے منظم استحصال اور شہری آزادیوں کو سلب کرنے پر طالبان حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی جریدے فارن افیئرز میں شائع کیے گئے ایک مضمون میں کہا کہ طالبان نے افغانستان میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد افغان خواتین کو سیاسی، سماجی اور عوامی زندگی سے مکمل طور پر باہر کر دیا ہے۔ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ افغان حکومت نے لڑکیوں کی ثانوی تعلیم، خواتین کے یونیورسٹیوں میں داخلے اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں ان کی شرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ رام اللہ کے قریب قلندیہ چوکی پر بڑی تعداد میں لوگ قطار میں کھڑے تھے، لیکن صرف چند افراد کو جانے دیا گیا۔ اور T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے میں کل کولمبو میں پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔